السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج منگل ہے 31 مارچ 2026 جب صبح خصوصی ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 31 دن ایگزیکٹلی ہو چکے اس جنگ کو ایران کے خلاف جو اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی ہے، اور اب جا کے یہ جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ بھی اگر مگر کے ساتھ بڑی خوفناک کہانی ہے جنگ بندی کی کوششوں میں۔ کیونکہ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا چین اس جنگ بندی کے لیے ایک گارنٹر ثابت ہو سکے گا، یا پاکستان کے فارن منسٹر کا دورہ چین جو ہے وہ وہاں پہ چینی حکومت کو جو تحفظات ہیں اس ساری پیش رفت میں ان کو ایڈریس کرنے گیا ہے۔ بڑا اہم نکتہ ہے یہ۔ نمبر 2، یہ جو عرب ممالک ہیں، ٹرمپ ان سے ایران پر ہونے والی جو جنگ ہے اس کا روپیہ پیسہ وصول کرنے لگا ہے کہ یا شیخ مال لگائیں ہمیں، ہم نے آپ کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے ایران کے ساتھ جنگ کی ہے، نقصان ہوا ہمیں۔ عربی جو ہمارے دوست ہیں مسلم ممالک، یہ وہاں پہ انہوں نے بیسز بھی دے رکھی ہیں، ایئر بیسز بھی، نیول بیسز بھی، فوجی بھی موجود ہے، امریکہ کے دفاع کا گارنٹر ہے، اور خود انہوں نے براہ راست ایران کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی ابھی تک، لیکن پیسے بھی دیں گے۔ وہ پنجابی زبان کا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ 100 چلیں چھوڑیں، رہنے دیتا ہوں میں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو وہ صورتحال ہونے لگی ہے۔ ایک اقوام متحدہ سے وابستہ سابق سفارتکار، بڑا اہم شخص ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جوہری ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں آئے دن کوئی نہ کوئی سازشی تھیوری سامنے آتی ہے، لیکن یہ خارج از امکان نہیں ہے۔ پھر یہ جو پولی مارکیٹ نامی ویب سائٹ ہے جہاں پہ شرطیں لگتی ہیں دنیا بھر کے منظرنامے کے اوپر، اکانومی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کا اسی پولی مارکیٹ نامی ویب سائٹ کا ایک حصے دار ٹرمپ کا بیٹا بھی ہے۔ چند روز پہلے میں نے ذکر کیا تھا، اور بعد میں ہمارے کئی جید دانشوروں نے بھی پولی مارکیٹ کو پروگراموں میں زیر بحث لے کے وہ آئے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ناچیز اور چھوٹا سا طالب علم جب کسی شے کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو بڑے بڑے دانشور بھی اس کو پھر بیان کرتے ہیں۔ تو پولی مارکیٹ میں جو نئی شرط لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں فوجی کب تعینات ہو رہے ہیں امریکہ کے، کب انویڈ کر رہا ہے امریکہ۔ اچھا، اگر امریکہ فوجیں بھیجتا ہے جزیرہ خرگ پہ یا ایران میں یورینیم جو افسودہ ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو آج آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ایران نے تیاری کیا کی ہے۔ ایک تو ان کے ساتھ جو کرنا ہے فوجوں کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن خطے کے 2-3 چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ ہڑپ کرنے کا سوچ رہا ہے ایران، اور ساتھ جن جزائر پہ امریکی فوجی آئیں گے وہ پھر جزائر ہو سکتا ہے ان کی آمد کے ساتھ ہی پھٹ پڑیں اور پھوٹ بھی پڑیں۔ یہ باریک صورتحال ہے جس کے اوپر میں نے آج 31ویں روز اس معاملے پہ گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ میرے ساتھ ذرا رہیں۔ میں اسرائیل کی ایک نمائندہ خصوصی ہیں ان کے وزارت دفاع میں خاتون، وہ انڈین ایک ویب سائٹ ہے ANI جو نیشنل نیوز ایجنسی ہے، اس کو انٹرویو کرتے ہوئے اس سے جب پوچھا کہ پاکستان کے بارے میں، تو اس نے کہا پاکستان خود بڑا مسئلہ ہے، یعنی ان کا جو بغض ہے اور پاکستان کی کوششیں ہیں اس سے وہ کس حد تک تنگ ہیں، اس کا اظہار موصوفہ نے وہاں کر دیا۔ وہ بھی پڑا ہوا ایکس کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ یہ جو جوہری حملے والی کہانی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی ویب سائٹ پہ کسی نہ کسی دانشور کی جانب سے اس کے اوپر اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک صحابہ جن کا نام ہے محمد صفا، یہ لبنانی نژاد سفارتکار ہیں اور ہیومن رائٹس کے وکیل ہیں، اور MHD کے SAFA ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کسی ملک کے کوئی سرکاری سفیر نہیں رہے بلکہ ایک غیر سرکاری تنظیم تھی، پیٹرک ویگن ایسوسی ایشن PVA، اس کے نمائندے کے طور پر UN کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایران پر جوہری حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ امریکہ کرے نہ کرے اسرائیل پنگا کر سکتا ہے، اس کے چانسز ہیں، اس کے خدشات ہیں۔ اور ٹرمپ نے جو کل دھمکی دی، ساتھ آبِ ہرمز کھولنے کی بات بھی کی، جو میں نے شام کے ویلاگ میں ذکر کیا، اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے آبِ ہرمز نہ کھولی، پہلے 15 شرائط تھیں، اب ایک شرط پہ آیا وہ، تو پھر ہم کیا کریں گے، انرجی سیکٹر سارا آپ کا، کنویں سارے آپ کے، اور آپ کے جو انفراسٹرکچر ہے بنیادی اور جزائر، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یعنی پاگل پن کی انتہا تک دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور ساتھ ایگزاسٹ ہو کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ہم نے جنگ بندی کرنی ہے۔ الجزیرہ پہ ان کا سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کل اپیئر ہوا، اور وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کی بیسک خواہش ہے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے۔ پھر ایک اور جگہ اس نے کہا کہ چند ہفتوں کا معاملہ، جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا دورہ چین بھی منسوخ ہوا پڑا ہے، تو یہ چاہتا ہے اس سے پہلے جو 14-15 مئی کو میرے ہے، اس سے پہلے جنگ مکمل ختم ہو چکی ہو، معاملہ ٹھیک ہو چکا ہو۔ یہ اس دھمکی کے ساتھ جو دوسرا معاملہ میں نے بتانا ہے وہ عربوں والا، وہ تو میں نے بڑی خطرناک کہانی ہے، کیونکہ اگر یہ نوبت آتی ہے کہ ہمارے جو شیوخ ہیں ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں کہ پیسے دیں ہمیں، ہم نے آپ کے لیے جنگ لڑی ہے، تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہندا میں منجی کتھے ڈاواں۔ اسی لیے شاید یہ ہوا ہے کہ کل میں نے دیکھا کہ سعودی عرب ریاض پہنچے وہ قطری جو امیر ہیں، وہ ثانی صاحب، اور اردن والے بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، تو غور و خوض وہاں شروع ہو چکا ہوا ہے کاروائی کے اوپر۔
اچھا، جو چین کی کہانی ہے نا وہ پہلے مجھ سے ضرور سن لیں کہ چین کی کہانی کے اوپر دو چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں. ایک تو ڈار صاحب وہاں جب گئے ہیں، آج ہی کے دن مجھے انتظار یہ رہے گا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو آتی ہے یا نہیں آتی، اس میں کس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. چین ابھی تک پبلکلی ان کا فارن آفس پاکستان کی تائید کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے، جنگ بندی کے لیے. یہ جو ایران کے حوالے سے خبر آپ نے دیکھی تھی کہ ایرانی ذمہ داروں نے کہا کہ نہیں جی پاکستان کے ذریعے کوئی رابطہ کاری نہیں ہو رہی. اصل میں وہ جو ان کے بقائی صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کر رکھا ہے، میں ابھی مجھے ملتا ہے پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا بہت رات گئے کہ 31 دنوں میں امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے براہ راست کوئی رابطہ کاری نہیں ہوئی. ہمیں دھوکہ دیا گیا پہلے بھی براہ راست مذاکرات کے نام پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو ثالث ہیں بشمول بالخصوص پاکستان، اس کے ذریعے کچھ پرپوزل ہم تک پہنچے ہیں، لیکن ہماری ابھی توجہ اس دھوکے کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا ملکی دفاع کے اوپر ہے، کیونکہ ہمارے ملک کو انویڈ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ ان کا ٹویٹر ان کی ٹائم لائن پہ پڑا ہوا ہے. چین والی کہانی میں دو نکات ہیں بنیادی، اگر آپ سمجھنا چاہیں. دیکھیے، ایک تو اس ساری گیم میں چین ایک بڑے پلیئر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا. چین کے اوپر یہ برملا الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ روس ایگزیکٹ معلومات دیتے ہیں ایران کو، اور پھر ان کے شاہد ڈرون اور میزائل جا کے گرتے ہیں بیسز پہ، ان کے قیمتی طیارے جو ہیں تباہ ہوتے ہیں. وہ جو سعودی ایئر بیس پہ ایران کا شاہد ڈرون گرا تھا وہ اصل میں شاہد ڈرون 136 تھا. اس کا بھی ذائچہ کھینچا ہے اخباروں نے. وہ بتاتے ہیں کہ $300 ملین کا طیارہ تھا وہ بوئنگ E3، وہ ایویکس طیارہ جو ہوتا ہے وہ $300 ملین کا تھا، جسے محض ایک $20,000 کے شاہد ڈرون نے تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے. تو یہ ایگزیکٹ معلومات چین اور روس نے دیں، جس کی بنیاد پہ وہ ڈرون وہاں جا کے ٹھکا اور تباہی ہوئی. تو چین کا کردار جو ہے وہ پبلکلی سامنے آ رہا ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے کبھی بھی اس طرح کے عزائم کو پبلکلی اون نہیں کرتے. چین کیا اس پوزیشن میں ہے؟ جو بات میں نے دیکھا کل سارے دانشور تجزیہ نگار کر رہے تھے کہ اصل میں چین ہی واحد ملک رہ گیا جو گارنٹی دے سکتا ہے. کیونکہ ایران کیا مانگ رہا ہے؟ ایران کہہ رہا ہے کہ دوبارہ حملے نہ ہوں، اس کی ضمانت دی جائے. اور پھر آپ نے ہرمز پہ ان کا جو کنٹرول ہے، ٹیکسیشن وہ چاہ رہے ہیں، ان کی پارلیمان نے قانون سازی بھی کی ہے، وہ کی جائے. یہاں عرب ممالک، دوست ممالک چاہ رہے ہیں کہ چین کی مدد سے کنسورشیم بنے جو آپ نے ہرمز کی گزرگاہ کو ویلیڈیٹ کرے اور اس کو ٹیک کیئر کرے جب تک وہ فردر اور دائمی سولوشن نہیں نکلتا. تو چین کیا امریکہ کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ بڑا اہم نقطہ ہے. امریکہ کس بنیاد پہ چین کو یہ گارنٹی دینے دے گا؟ یہ دوسرا نقطہ ہے. چین کیا اس حد تک کھل کے سامنے آیا؟ نہیں آیا. تو پھر دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چین کو آن بورڈ کرنے کے لیے وزیر خارجہ وہاں گئے ہوں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات جس طرح کی وہ تائید کر رہے ہیں، حمایت کریں، اس میں یہ ضروری ہے کہ ان کے جو تحفظات ہیں اور اس کی جو اپنی گیم ہے ایران کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ایران سے ان کا تیل کو 50% آتا ہے اور آج بھی مسلسل ان کا تیل وہاں پہ پہنچ رہا ہے. تیل نہیں ان کا رکا، چین کا جو تیل ہے بالکل نہیں وہاں رکا. کوئی آج بھی 15 لاکھ بیرل ڈالر جو تیل ہے وہاں سے گزر کے ان کو پہنچتا ہے. 50% ان کا تیل یہاں سے جاتا ہے. تو دوسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے جس کا انتظار مجھے ان کی پریس ریلیز میں رہے گا کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں. بارکیف یہ جو جزائر کے اوپر قبضہ کرنے کی کہانی ہے کہ اگر فوج یہاں آتی ہے تو ایک تو ایران نے باریک گیم یہ کی ہوئی ہے کہ چھوٹے موٹے جزائر جو ہیں وہاں پہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے. میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں. دوسرا، ایرانین کچھ تجزیہ نگاروں کو میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جواب میں کویت اور بحرین اور دبئی کے آس پاس جو علاقے ہیں وہاں پہ ایرانی فوج بھی جا سکتی. پھر کیوں ہوئے گا؟ پھر دھما چوکڑی ہوگی. کویت تو خرق جزیرے سے کوئی 185 کلومیٹر دور ہے اور وہاں پہ امریکہ کی ایک ہیلی کاپٹر بیس بھی ہے، بلیک ہاک کی. ارادہ ان کا وہی ہے کہ وہاں سے اگر وہ لینڈ کریں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ جو کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی ہوتی ہے وہ ہے ٹرمپ صاحب کی جانب سے. دھمکی بھی دیے جاؤ، اندر اندر یہ بھی کبھی جاؤ کہ نہیں مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے. تعریف بھی بڑی کر رہے ہیں وہ کہ موجودہ سسٹم کے ساتھ ہماری بات چیت معنی خیز ہو چکی ہے، لیکن ساتھ وہ بڑکیں بھی مارنی ہے کیونکہ اس سے وہ جو چودراہٹ ہے وہ ذرا قائم رہتی ہے اور کوئی کہانی نہیں رہے گی اس میں. تو یہ جو خرق جزیرہ اور ایران کے جو آس پاس کے علاقے جزائر میں وہاں پہ خلیج فارس میں واقع ہیں، ان میں ایک فطری طور پر، جیوگرافیکل طور پر، قدرتی طور پر ایران کو ایک ایڈوانٹیج ہے. وہ یہ ہے کہ سارے ساحلی علاقوں میں چھوٹی موٹی پہاڑیاں اور عجیب و غریب ٹیرین ہے اس کی. تو اگر کوئی فوج کسی مقام پہ اترتی ہے تو اونچی جگہوں پہ جو پہاڑی سلسلے ہیں وہاں سے آسانی سے میزائل، راکٹ، ڈرون ان پر ٹھوکنا آسان ترین کام ہوگا اور وہ بھی ایسی لوکیشن سے ڈیٹیکٹ نہ ہو سکیں. تو اسی لیے ان کے ترجمان نے چند روز پہلے کہا تھا کہ وہاں پہ خلیج فارس میں جو شارک مچھلی ہیں ان کی خوراک بنیں گے یہ فوجی جو جہاں پہ اتارے جائیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید ایسا کرنا مشکل ہوگا، لیکن وہ پولی مارکیٹ میں جو شرطیں لگ رہی ہیں
اس سے لگتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات جلد کنکلوڈ نہ ہوئے، آپ نے ہرمز نہ کھلی، کوئی میکنزم نہ بنا، تو پنگا گیری کے لیے کو سسٹم بن سکتا ہے، کیونکہ پولی مارکیٹ میں شرطیں لگتی تب ہیں جب اندر کھاتے سے کوئی معلومات باہر آتی ہے، سسٹم کے اندر سے، امریکی سسٹم کے اندر سے کوئی معلومات آتی ہے جو پولی مارکیٹ کے ذمہ دار ہیں ان تک، تو وہاں پہ پھر شرط لگائی جاتی ہے۔ ایسی شرط بہرحال نہیں ہے کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں دن اتنے فوجی آئیں گے، لیکن اس کے اوپر شرطیں کھیلی جا رہی ہیں اب۔ روبیو نے جو بات کی تھی مارکو روبیو نے الجزیرہ کے ساتھ کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈپلومیٹک سلوشن چاہتا ہے، لیکن ساتھ اس نے ایک ایسی بات کی جس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ دنیا کی سپر پاور کا وزیر خارجہ یہ بات کر رہا ہے۔ وہ بات پتہ کیا تھی؟ وہ بات تھی کہ ڈرونز اور میزائل جو بنا رہا ہے نا ایران، اور جو اس کے حملے یہ نہ بنائے، ان کی تیاری نہ کرے، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھولوں کے ہار پکڑ کے آپ کا سواگت کرے۔ ایئر فورس آپ نے نہیں ان کو کبھی بننے دی، نیوی آپ نے کبھی نہیں بننے دی، 47 سال پابندیاں آپ نے لگائے رکھی، تو آل دے کوڈ ہیو ڈن از کہ میزائل بنا لیں اور ڈرونز بنا لیں پابندیوں کے باوجود۔ تو وہ جو 20,000 کا ڈرون ہے وہ آپ کے 300 ملین کے طیارے کو تباہ کر رہا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ابراہیم لنکن نامی بیڑا آپ نے بھیجنا تھا، وہ نہیں آ سکا کیونکہ اس کو بھی نقصان پہنچایا، تو پھر آپ رہ جاتے ہیں ایریل سٹرائک، کارپیٹک بمبنگ، 9 سے 10,000 مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ آج جب صبح میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ دیکھیے گا آپ کے رات گئے بھی اسرائیلی فوج نے، اسرائیلی جو ایئر فورس ہے اس نے وہاں بمباری کی ہے پورے تہران کے اندر، اور بڑا پراؤڈلی اس کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے جنگ بندی کی طرف معاملہ ہے۔ بہرکیف میں دو چیزیں آپ سے اور عرض کروں کہ یہ جو ایک میکویر گروپ ہے اور سٹی بینک ہے، اس کے حوالے سے میں نے کہیں تحریر پڑھی کہ ان دو مالیاتی اداروں نے ایک پیشن گوئی کی ہے جو بڑی خوفناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایران جنگ اگر مہینہ دو اور چلتی ہے تو اس کے بعد خام تیل کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور یہ $200 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ یہی خام تیل 1 مارچ کو ابھی جنگ شروع ایک دن ہوا تھا تو $70 پر ٹریڈ کر رہا تھا، کبھی $65 پر بھی تھا۔ تو $65 سے یہ اگر $200 فی بیرل تک جاتا ہے آنے والے کچھ عرصے میں، اگر جنگ نہیں رکتی، تو وہی پیٹرول جو 250 تھا اب 350 کے آس پاس ہے، وہ پیٹرول میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم 700-800 روپے فی لیٹر ہوگا پاکستان میں۔ پھر کیا بنے گا؟ اور ایمرجنسی فلپائن اور دیگر علاقوں میں جو ممالک متاثر ہوتے ہیں وہاں بھی ایمرجنسی میئرز لیے جا رہے ہیں، ماں سوا چند بڑے ملکوں کے جن کے پاس ذخائر زیادہ ہیں۔ اب یہ 6 اپریل تک، معاف کیجیے گا، 6 اپریل تک وہ جو 10 روز ہیں نا ٹرمپ کے جنگ بندی کے، وہ مکمل ہو رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے ٹرمپ کو جلدی ہے کہ کوئی صورت گری نکل آئے۔ صورت گری ایک ہی ہے کہ آپ نے ہرمز کا کوئی فارمولہ آ جائے، اور تاکہ وہ کہہ سکے کہ دیکھیں جی ہم نے جنگ کی، قیادت شہید کی، ان کی سسٹم ہم نے تباہ کر دیے، کچھ باقی نہیں بچا، اور آپ نے ہرمز رہ گیا تھا، دنیا سے بڑی پریشان تھی، وہ ہم نے کھلوا دی، ہم جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ باقی پھر معاملات پہ بات ہوتی رہے گی کہ یورینیم دینا ہے نہیں دینا، ایٹم بنانے دینا نہیں بنانے دینا۔ ایران نے تو یہ بھی دھمکی دے دی ہے کہ NPT جو جوہری معاہدہ ہوتا ہے اس سے باہر نکل آئے گا۔ ایران پیرالل بہت ٹھیک اسٹریٹجیکل چال کھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمپل ایک ایرانین سسٹم تو اپنی جگہ ہے ان کا ریزولو، لیکن لا محالہ بڑی قوت چین اور روس کی اس کو بھرپور تائید ہے، سفارتی بھی، اسٹریٹجیکلی بھی اور دیگر معاملے سے، اسی وجہ سے کیونکہ یہ ممالک نہیں چاہیں گے، کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ ایسی جنگ میں امریکہ لازوال فتح کے بعد نکلے۔ یہ چاہیں گے کہ ڈیمیج شدہ، بلیڈ کرتا ہوا امریکہ نکلے، اور نکلنا بھی چاہیے۔ اور اس جنگ کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ یونیپولر سسٹم نہیں رہے گا، یہ اب کئی قوتیں، کئی طاقتیں ابھر کے سامنے آئیں گی۔ ڈالر کی بجائے یوان کی آوازیں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں، آپ کو جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک خاتون جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے، وہ جو اس کی ہے روسی وزارت، اس کے معاف کیجیے گا اسرائیلی وزارت خارجہ کی ترجمان ہے موصوفہ، اس نے یہ گفتگو کی ہے، ANI جو نامی ادارہ ہے اس کا، انڈین نیوز ایجنسی، اس میں اس نے یہ کہا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے وہاں پہ سیز فائر کے لیے، تو اس خاتون نے کہا پاکستان تو خود ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے، کر کے دیکھ لے، لیکن میرا نہیں خیال کچھ نکلے گا۔ تو پاکستان کے حوالے سے اسرائیلی حکام جو ہیں، بالخصوص جب بھارت میں ان کے سفیر اور یہ دوسری خاتون جو ان کی وزارت خارجہ کی نمائندہ خصوصی ہے، اس نے یہ جو بات کی ہے، تو اس سے مجھے خدشہ ہے کہ یہ ان کو بہت دل یزدان میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے، لیکن ان کا جو ہدف ہے، ان کا جو گند ہے، بغض ہے اس ملک کے حوالے سے، وہ اب ڈھکا چھپا نہیں رہا، کھل کے وہ طوفان بدتمیزی ان کا سامنے آ رہا ہے۔ دو چیزیں میں آپ سے عرض کروں جانے سے پہلے کہ یہ جو روس نے برطانیہ کا ایک سفارتکار تھا، اس کو اس الزام میں ملک سے فارغ کروایا کہ یہ بندہ جاسوسی کر رہا تھا، اور اسپین نے آپ کو یاد ہے فضائی حدود بند کر دی ہے ملٹری طیاروں کے لیے امریکہ کی،
اور بالآخر تذبذب کے بعد برطانیہ نے کہہ دیا یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ مجھے آج اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس یا ان کے کسی اسٹیٹمنٹ کا انتظار ہے، اس پہ پھر بات ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔